پاکستان اور دنیا بھر میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام۔ پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہمارے جو پروگرام کا موضوع گفتگو ہے وہ ہے ہرنیا۔ اب سب لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، فیملی ممبرز میں کئی لوگوں کو ہوا ہوگا، اور اس کا طریقہ علاج، ہرنیا کس سچویشن میں ہو سکتا ہے، کن میں زیادہ ہوتا ہے، کس میں کم ہوتا ہے، اس کا طریقہ علاج کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام دلچسپ اور عام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہرنیا سے متعلق آتے ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر احسن علی مرزا، ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل اسلام آباد کے۔ تو سر، سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ہرنیا کتنا کامن ہے۔ ایک ماہ میں جتنی آپ سرجریز کرتے ہیں پی اے سی ہاسپٹل اسلام آباد میں، اس میں کتنے % ہرنیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ہمارے ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو ذرا جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں ہرنیا کے انسیڈنس تھوڑا کم ہوتا ہے، کچھ جو چھوٹے ہاسپٹلز ان میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20% کیسز ہرنیا کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 100 میں سے 15 سے 20% جو لوگ ہیں وہ ہرنیا کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، پھر آپ ان کی سرجری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم سر اس کی اگر ٹائپس کو دیکھیں کہ کتنی طرح کا یہ ہرنیا ہوتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ ہرنیا مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے ہوتے ہیں، کچھ بڑوں کے ہوتے ہیں۔ ہماری سرجیکل ٹرم میں ہرنیا ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں اور انٹرنل بھی ہوتے ہیں۔ انٹرنل کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، وہ بہت الگ ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو نارمل ہیں اس میں انگوائنل ہرنیاز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر مردوں میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کس جگہ پر سر پائے جاتے ہیں؟ انگوائنل ہرنیاز انگوائنل ایریا میں ہوتے ہیں جو کہ جینیٹل ایریا کے آس پاس بالکل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تھائی کے اوپر سمجھ لیں آپ بالکل، اور یہ زیادہ تر مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور وینٹرل ہرنیاز ہوتے ہیں جو کہ ناف کے آس پاس ہوتے ہیں، جو کہ عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، مردوں میں کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم انسیڈنس ہیں جس میں کہ ایپیگیسٹرک ہرنیا کہلاتا ہے یا فیمرل، جو کہ اور چھوٹی قسموں کے ہرنیاز ہیں۔ تو سر اب اس میں عوام کے ذرا نالج کے لیے بتائیے گا کہ ہرنیا میں ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر؟ ہرنیا بنیادی طور پہ جو پیٹ کے مسلز ہیں، پٹھے جو ہیں، ان کے اندر ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ سوراخ پیدائشی بھی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں بعد میں بن جاتا ہے۔ اس سوراخ میں سے جو پیٹ کے ہمارے اندر آنتے ہیں یا چربی ہے وہ باہر کی طرف نکل آتی ہے، اور باقاعدہ نظر آتی ہے سر نکلی؟ ہاں، سویلنگ نظر آتی ہے، ایک سویلنگ بن جاتی ہے اس جگہ پہ، پیٹ پہ۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انسان لیٹتا ہے تو وہ سویلنگ عام طور پہ غائب ہو جاتی ہے، اور جس وقت کھڑے ہوں یا کھانسی کریں تو وہ سویلنگ باہر کو آ جاتی ہے، تو اس کو عام طور پہ ہرنیا کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں عام طور پہ آنتیں جو ہوتی ہیں وہ سر باہر آ رہی ہوتی ہیں؟ آنتیں ہوتی ہیں یا پیٹ کے اندر کی چربی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سر اس کی وجوہات پر اگر ہم جائیں تو وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں جو ہمارے پیٹ کے مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شگاف پیدا ہو جاتا ہے جس میں سے آنتیں باہر آ سکتی ہیں۔ جو اب اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ مردوں میں جو ہرنیاز ہوتے ہیں اس میں کمزوری ایک وجہ ہے، لیکن زیادہ تر بغیر اس کے بھی ہو جاتے ہیں، جس میں کچھ بناوٹی طور پہ پیٹ میں پٹھوں میں کمزور حصے ہیں جہاں سے کہ یہ سوراخ بن جاتا ہے۔ اور انگوائنل ہرنیاز زیادہ تر ینگ لوگوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں، بوڑھے لوگوں میں مسلز یا پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں میں جب چونکہ ان کا پیٹ کمزور ہو جاتے ہیں پٹھے اس کے، تو اس وجہ سے بھی ہرنیاز بن جاتے ہیں۔ تو سر یہ جو قبض، جن لوگوں کو دائمی قبض رہتی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے ہرنیا کے ساتھ؟ جن لوگوں کو دائمی قبض ہو یا جن لوگوں کو دائمی کھانسی ہو، جیسے اسموکرز کو زیادہ تر ہوتی ہے، یا بہت سے مرد حضرات جو کہ بڑی عمر میں آ کے ان کو یورین کی تکلیف، پیشاب کی رکاوٹ ہوتی ہے اور ان میں بہت زور لگانا پڑتا ہے، یہ وجوہات ہوتی ہیں ہرنیا بننے کی۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز، چاہے وہ کھانسی ہے یا قبض کی وجہ سے جب انسان زور لگاتا ہے تو وہ پریشر جو ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے پیٹ کے اوپر پڑتا ہے، اور اگر کوئی شگاف ہو تو وہ پھر آنتے وغیرہ اس سے باہر جا سکتی ہے۔ جی، عام کھانسی کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن اگر دائمی کھانسی ہو جو کہ مستقل کھانسی ہو، 10-15 سال سے کھانسی ہو، تو اس میں بننے کا چانس ہوتا ہے۔ اچھا سر، ایک پیشنٹ ہے جس کو ہرنیا نظر آ رہا ہے کہ ہرنیا ہے، اس کی سویلنگ ہوئی ہے، سوجن ہوئی ہے، پیٹ سے باہر کوئی چیز آ رہی ہے، آنتیں وغیرہ، تو اس میں کیا واحد حل سرجری ہوتا ہے یا کچھ اور بھی طریقہ کار ہوتے ہیں علاج کے؟ ہرنیا کا حل سرجری ہی ہے، کیونکہ ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ کو بند کرنا ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، تو وہ سرجری سے ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ دوائیوں سے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ دوائیوں سے ہی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اب تو سر سنا ہے کہ وہ کچھ بیلٹس وغیرہ بھی آ گئی ہیں، وہ بھی بیلٹس ہرنیا کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ بیلٹس کو زیادہ تر منع کیا جاتا ہے، کیونکہ بیلٹس کی وجہ سے اس میں کمپلیکیشنز کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بیلٹس لگا دیتے ہیں، کچھ تجویز بھی کر دیتے ہیں، لیکن بیلٹس پہننی نہیں چاہیے ہرنیا کے لیے۔ تو ناظرین، جس طرح ڈاکٹر احسن فرما رہے ہیں کہ اگر ہرنیا کی شکایت ہو تو اس میں جو واحد جو دائمی حل ہے اس کا وہ سرجری ہی ہے، اور جلد از جلد اس کی سرجری کروا لینی چاہیے۔
اچھا اب سر ہم اس طرف آتے ہیں کہ بچوں میں آپ نے ذکر کیا کہ بچوں میں بھی ہرنیا ہو جاتا ہے. جی جی تو بالکل. اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں سر؟ بچوں میں پیدائشی ایک سوراخ رہ جاتا ہے, وہ ناف پہ بھی رہ جاتا ہے کچھ بچوں میں, اور کچھ بچوں میں جو انگوانل ایریا جو میں نے بتایا تھا, جو کہ پیٹ کا بالکل نچلا حصہ, وہاں پہ ڈیولپمنٹلی وہاں پہ ایک سوراخ بنتا ہے جو کہ بعد میں بند ہو جاتا ہے بچہ پیدا ہوتے وقت, لیکن اگر وہ سوراخ رہ جائے تو پھر وہ ہرنیا کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے. اور یہ جو سر جو ناف کے نیچے والا جو اور تھائس کے اوپر تھوڑے سے اس جگہ کا جو ہرنیا ہے, یہ ہمیشہ ایک ہی سائڈ پر ہوتا ہے یا دونوں سائڈوں پر بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کسی ایک سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سائڈ پر بھی ہو سکتا ہے. اور دونوں صورتوں میں اس کا علاج جو ہے وہ علاج اس کا جو پیدائشی بچوں کو ہرنیا ہوتا ہے اس میں انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں. کچھ صرف پرسنٹیج ہے جس میں کہ آپ سمجھیں 5% 10% کے وہ ہرنیا خود بخود وہ سوراخ, چونکہ وہ عام طور پہ بچوں میں بند ہو جانا ہوتا ہے, تو وہ اگر پیدائش کے وقت نہیں بند ہوا تو ہم 3 مہینے ویٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بند جب ہو بچہ جائے. گرو اپ کرے گا, تھوڑا بڑا ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو شگاف ہے وہ مسلس کا وہ بند ہو جائے. جی بالکل, اور آپریشن نہ کرنا, قدرتی طور پہ بند ہو جائے. لیکن اگر 3 مہینے سے اوپر بھی وہ سوراخ رہتا ہے, ہرنیا رہتا ہے, تو پھر حل آپریشن ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا سر اس کا حل. اب سر یہ بتائیے گا کہ اگر پیشنٹ کو ہرنیا ہے, کسی ریموٹ جگہ پر, کسی دور افتادہ جگہ کے اوپر موجود ہے, اور تکلیف اس کو ہے, جو اس کی آنت ہے وہ باہر آ رہی ہے اس جگہ سے, اور وہ ڈیلے کر دیتا ہے اس کو, تو ڈیلے کرنے میں کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ ہرنیا کو ڈیلے کرنے میں سب سے بڑی جو ایک کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آنت جو آ رہی ہے, اگر وہ آنت پھنس جائے, ہرنیا کا منہ سے بڑی آنت ہو جائے اور وہ سوراخ کے سائز سے بڑی ہو جائے, آنت جو باہر نکلی ہوئی ہے, پھر اس میں آبسٹرکشن ہو جاتی ہے. یعنی کہ آبسٹرکشن کا مطلب رکاوٹ ہو جاتی ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے. اس رکاوٹ سے اگر اس آنت کے خون کا دوران رک گیا ہے اس حصے کا آنت کے, تو وہ آنت ڈیڈ ہو جائے گی, مردہ ہو جائے گی, اور پھر وہ پھٹ بھی سکتی ہے, اور اس سے زہر پھیل جاتا ہے جسم کے اندر, جس سے انسان مر بھی سکتا ہے. تو یہ تو بڑی خوفناک قسم کی کمپلیکیشن ہے سر. بالکل, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہرنیا کا آپریشن یہ کمپلیکیشن ہونے سے پہلے ہی آپریشن کروا لیا جائے. جی ناظرین, ہرنیا پہ ڈاکٹر احسن مرزا کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر احسن, ابھی آپ نے بچوں کے ہرنیا کا ذکر کیا کہ عام طور پر آپ لوگ 3 ماہ کے لیے انتظار کرتے ہیں, اور یوزلی وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے. تو اگر 3 ماہ نہ ہو تو واحد حل سرجری رہ جاتا ہے سر اس میں؟ جی, بچوں کے جو 2 مین طرح کے ہرنیا ہیں, ایک امبلائکل ہرنیا ہے اور ایک ہے وہ جو ناف کے پاس ہوتا ہے, جو ناف کے اندر ہرنیا, ناف میں سویلنگ آئی بھی ہوتی ہے, ناف سوجی بھی ہوتی ہے, باہر کی طرف نکلی, اور وہ باہر نکل آتی ہے پیدائشی طور پہ. اور اس میں جو ہے امبلائکس یعنی ناف کا اگر ہرنیا ہے تو اس میں آپریشن نہیں کرتے. 90-95% بچوں میں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے 18 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے. 1.5 سال کی عمر تک انتظار کیا جائے. بالکل, لیکن انگوانل ہرنیا میں 3 سے زیادہ 4 مہینے انتظار کر لیں, اور اس کے بعد اس کو اگر نہیں ہوا تو پھر آپریشن کی ضرورت ہے اس کو. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں سر کہ آپریشن جو ہوتا ہے, جب آپ پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں, پیشنٹ آ گیا آپ کے پاس, تو اس میں اس کو ریپیئر کس طرح کرتے ہیں سر ہرنیا کو؟ ہرنیا کا مختلف قسم کے آپریشن ہیں. بچوں میں الگ طرح کا ہوتا ہے, جوانوں میں الگ ہے, اور پھر جو بڑی عمر کے ہیں ان میں الگ قسم کا ہے. بچوں میں تو ہم صرف آپریشن کر کے ہرنیا کا جو سوراخ ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, جہاں سے کہ وہ ٹانکے لگائے جاتے ہیں, ٹانکا لگا کے اس کو آپریشن کر کے ٹانکا لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں, اور ختم ہو جاتا ہے. 18 سال کی عمر تک میں ہم یہی کام کرتے ہیں. جو لڑکوں بچوں میں لڑکیوں کا اگر کسی کے ہرنیا ہو تو اس کو ہم صرف سوراخ کو بند کر دیتے ہیں, اس تھیلی کو بند کر دیتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر 18 سال سے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے ہرنیا ہو, جیسے مڈل ایج میں ہو جاتا ہے, 30-40 سال میں ہرنیا بنتا ہے, یا پھر اس سے زیادہ بوڑھوں میں بھی, تو پھر ہرنیا کے آپریشن میں اب جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک جالی استعمال کی جاتی ہے, جس کو کہ ہم میش کہتے ہیں. میش کا مطلب ایک جالی, وہ جالی پلاسٹک سمجھ لیں آپ, ایک میٹیریل ہوتا ہے اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ لگائی جاتی ہے آپریشن کے دوران تاکہ ہرنیا دوبارہ نہ ہو. اور وہ پیٹ چاک کرنے کے بعد اندر آپ رکھتے ہیں تاکہ اس شگاف کے؟ ہرنیا کے آپریشن میں پیٹ چاک پورا نہیں کیا جاتا, صرف جلد کے اوپر چیرا لگا کے
اور اس کے بعد جو ہرنیے کی تھیلی ہے وہ نکال کے اس تھیلی کو خالی کر کے اس کے اندر اگر آنت آئی ہوئی ہے تو اس کو ہم واپس ڈال دیتے ہیں، پھر اس تھیلی کو باندھ دیتے ہیں نیچے سے بند کر کے، اور پھر وہ جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم وہ جالی رکھ دیتے ہیں پٹھوں کے ساتھ. یعنی کہ پیٹ کے اندر وہ جالی نہیں رکھی جاتی جسے ہم میش کہتے ہیں جی، وہ بلکہ جو عضلاتی لیئر ہے جی ایبڈومن کی مسلز جی کی، جی وہاں پر اس جالی کو رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ شگاف فیل ہو جائے اور دوبارہ آنت جو ہے وہ اس سے باہر نہ جائے. یہ تو ایک کنونشنل طریقہ ہے ہرنیے کا آپریشن کرنے کا. لیکن اب جو ہرنیے کے آپریشن آ گئے ہیں جس کو کہ لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں، کہ ہم کیمرے کے ذریعے پیٹ کے اندر سے آپریشن کرتے ہیں، اس میں ہرنیے کا بھی آپریشن ہوتا ہے. اس میں جو ہے جالی وہ ہم یہ پٹھوں کے پیچھے رکھتے ہیں، سوراخ کو ہی بند کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اندر کی طرف سے جاری رکھی جاتی ہے. تو لیپروسکوپک میں یہ فرق ہے، اوپن سرجری جب ہوتی ہے تو اس میں باہر کی طرف تو جالی آپ سر رکھی کس کو پریفر کرتے ہیں کہ اوپن پیشنٹ آپریشن کروائے یا لیپروسکوپک آپریشن کروا لے؟ دیکھیں، اگر لیپروسکوپک سرجری، اگر لیپروسکوپک سرجن کی مہارت اچھی ہے، اگر وہ ان کو اویلیبل ہے کوئی ماہر سرجن، تو لیپروسکوپک اچھا طریقہ ہوتا ہے. اس میں باہر چیرا بھی نہیں لگتا اور سرجری ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے شام میں گھر بھی چلا جاتا ہے. ورنہ جو اوپن سرجری ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، بری نہیں ہے، اور وہ بھی آرام سے ہو جاتی ہے. اور دونوں طرح کی سرجریز میں چاہے وہ کیمرے کی مدد سے ہے چاہے وہ اوپن سرجری ہے، تو میش سر وہ ایک ہی ہوتا ہے جو یوز ہوتا ہے اس میں؟ میش ایک ہی طرح کا استعمال ہوتا ہے. اب مختلف قسم کے میش آ گئے ہیں، نئے سے نئے قسم کے آ رہے ہیں، لیکن میش ہی استعمال ہوتا ہے، وہ چاہے اندر رکھا جائے یا اوپر کی طرف رکھا جائے. اچھا سر، یہ بظاہر تو بڑا سمپل سا آپریشن لگ رہا ہے، لیکن سرجری میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپریشن سمپل نہیں ہوتا، کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کسی بھی سرجری میں، سادہ سے سادہ سرجری میں بھی. تو اس میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں سر؟ کمپلیکیشنز تو بہت ہو سکتی ہیں. اگر آپ سرجری سے پوچھیں، بے ہوشی دی جاتی ہے، بے ہوشی کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، وہ ہو سکتی ہیں. پھر سرجری کے دوران کچھ کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ کامن بلیڈنگ کی کمپلیکیشن ہے کہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو عام طور پہ ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سرجری کی جگہ پہ پانی جمع ہو جائے، اس میں انفیکشن ہو جائے، یا ویسے جراثیم لگ جائیں اور اس میں انفیکشن ہو جائے، ٹانکے کھل جائیں، زخم کھل جائے، یہ ساری کمپلیکیشنز عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں. اور اس میں پھر کیا اینٹی بائیوٹک وغیرہ دیتے ہیں اگر انفیکشن ہو جائے بہت ہیوی؟ جی، انفیکشن ہو جائے تو پھر اس کو یا روٹین میں بھی دینی پڑتی ہیں سر اینٹی بائیوٹک؟ روٹین میں تو ہم آپریشن والے دن اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، صرف اس کے بعد نہیں دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر انفیکشن ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس میں ہم اس کو اوپن کر کے وونڈ کو، اس میں جو پانی یا پیپ ہے وہ نکال کے پھر اس کو کچھ 2-4 دن اینٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے. اچھا سر، دیکھنے میں آیا کہ جب پیٹ کا آپریشن کوئی ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اندرونی زخم مندمل ہوتا ہے اس دوران ٹیشوز آپس میں بھی جڑ جاتے ہیں جسے ہم ایڈہینس کہتے ہیں. تو ہرنیا میں بھی اس طرح کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے سر؟ ہرنیا میں یہ جو ہم میش رکھتے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایڈیشنز بنائی جائیں تاکہ وہ سوراخ جو ہے کمزور جگہ جو بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو. تو اس میں تو ہمارا مقصد ہے ایڈیشنز بنانے کا، یعنی کہ یہاں پر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اوپر والے جلد اور اس کے نیچے کی چربی جو ہوتی ہے وہاں پر بھی تھوڑی سویلنگ بنتی ہے، وہ کچھ دن رہتی ہے، 2-4 ہفتے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر، ایک بڑا ضمنی سوال آ رہا ہے، گو کہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے، لیکن جب آپ پیشنٹ کا آپریشن ہرنیا کے لیے کر رہے ہیں تو کیا اس میں جو اپینڈکس کا آپریشن بھی ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پہ نہیں، دوبارہ زندگی میں کبھی اگر اس کو اپینڈکس کا پرابلم ہو گیا عام طور پہ نہیں، لیکن بہت 1000 میں سے 2 مرتبہ 1 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آنت ہرنیے کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑی آنت کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں اپینڈکس لگی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ریکمینڈ تو نہیں کیا جاتا کہ اپینڈکس کو نکالا جائے، کیونکہ ہرنیے کی سرجری ایک صاف سرجری ہے، کلین سرجری سے ہم کہتے ہیں، اور اپینڈکس کی سرجری از پوٹینشلی کنٹامینیٹڈ سرجری. لیکن اگر اپینڈکس ہم کو مل جائے، کچھ سوجی بھی ہے یا پھنسی لگ رہی ہے، تو پھر اس کو نکالا جائے، کوئی نکال بھی دیتا ہے، یہ آپ کہیے. ٹھیک ہے ناظرین، ہرنیا کے اوپر ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. ڈاکٹر احسن علی مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر احسن، ابھی تک تو آپ نے جو ڈسکشن کی کہ ایک جو عام قسم کے ہرنیا ہوتے ہیں، ایک ناف کے ارد گرد ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ناف کے نچلے حصے میں، اور جو ٹانگوں کا اوپر والا حصہ ہے اور پیٹ کا نچلا حصہ اس جگہ کے اوپر ہوگا.
اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہرنیاں ہو سکتی ہیں؟ عورتوں میں پریگننسی کے دوران چونکہ ان کا پیٹ بہت پھولتا ہے اور مسلس کمزور ہوتے ہیں تو ان کو یہی ناف کے آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں بھی ہرنیاں بن جاتا ہے. پریگننسی ریلیٹڈ ہرنیاں ہوتا ہے جو کہ پریگننسی کے بعد عام طور پہ ختم بھی ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم عام طور پہ ہرنیاز لیں تو ایک انسیجنل ہرنیا کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آپریشن ہوا پیٹ کا, انسیجن لگا اور وہاں پہ دوبارہ سے سویلنگ بن گئی, وہ کمزور ہو گیا, ٹانکے اندر کے کھل گئے جسے کہتے ہیں, اور وہاں پہ ہرنیا بن گیا. یعنی کہ آپریشن کسی اور مقصد کے لیے ہوا. جی ہاں. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور کے اوپر اگر خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہو گئی, ٹانکے کھل گئے, جی, تو پھر وہاں سے بھی آنتے ور آئے اور پیٹ کے جو عضلات ہیں وہ باہر آ سکتے نکل آئی, اس کو انسیجنل ہرنیا کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہرنیا کا آپریشن ہوا اور وہ کامیاب نہیں ہوا, کہیں جگہ رہ گئی, کچھ جگہ کمزور رہ گئی یا سوراخ میں کوئی جگہ رہ گئی, وہاں سے دوبارہ ہرنیا ہو گیا, تو یہ بھی ریکرنٹ ہرنیا کہلاتا ہے کہ ہرنیا کی جگہ پہ دوبارہ ہرنیا ہو گیا. یہ تو ہیں باہر والے ہرنیاز. اور انسیجنل ہرنیا بھی کامنلی دیکھا جاتا ہے کیونکہ پیٹ کے جو بھی آپریشن ہو, چاہے وہ اپینڈکس کا, اس میں بھی ہو سکتا ہے, یا جو مڈ لائن میں جو انسیجن لگتے ہیں اس میں زیادہ کامن ہوتا ہے. سر وہ جو کیمرے کی مدد سے ہونے والا آپریشن ہے جسے ہم لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں, اس میں یہ کمپلیکیشن کم ہوتی ہوگی کمپیئر ٹو جو کنونشنل کیمرے طریقہ, والے پرانا کا طریقہ؟ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ بڑے چیرے سے بچ جاتے ہیں اور آپریشن بالکل سوراخ سے ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ ہرنیاز کا انسیڈنس بہت کم ہے. لیکن جو کیمرے کو سوراخ کی جگہ ہے, کبھی کبھی وہاں پر بھی ہرنیا بن سکتا ہے اگر اس کو صحیح طرح سے درست طریقے سے بند نہ کیا جائے, تو وہاں پہ بھی ہرنیا بننے کا ایک چانس ہوتا ہے. اس کی کچھ تو علامات سر آپ نے ویسے بتا دی نا کہ پیشنٹ کو ایک سویلنگ نظر آئے گی پیٹ میں, ناف کے ارد گرد یا ٹانگوں کے نیچے اور ٹانگوں کے اوپر اور پیٹ کے نچلے حصے میں. ویسے جو دوسرا ہائٹل ہرنیا ٹائپ ہوتا ہے, ان کی کیا علامات ہوتی ہیں سر؟ ہائٹس ہرنیا کی آپ بات کریں, یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرنل ہرنیاز ہوتے ہیں, اس میں سے ایک ہرنیا ہے. اس میں جو ہمارے پھیپھڑوں کے اور پیٹ کے درمیان جو جھلی ہے جیسے ڈایافرام کہتے ہیں, اس میں سے جہاں سے کہ کھانے کی نالی گزر رہی ہوتی ہے, آگے معدے کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہے, وہ سوراخ بڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ڈایافرام کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک پارٹیشن ہے. جی ہاں, ہمارے پارٹیشن ہے. پھیپھڑے اور دل پھیپھڑے اور وہ پیٹ علیحدہ کے کر رہی ہے. درمیان, جی, پیٹ کے اور چھاتی کے درمیان ایک پارٹیشن ہے جسے ہم ڈایافرام کہتے ہیں. جی ہاں, ایسے. اور اس میں سے سر آپ بتا رہے ہیں کہ خوراک کی نالی آ رہی ہے, خوراک کی نالی گزرتی ہے, وہ سوراخ اگر بڑا ہو جائے تو وہاں سے معدہ یا کچھ اور پیٹ والی چیزیں چھاتی میں بھی جا سکتا ہے, چھاتی میں چلی جاتی ہیں, تو اس کو ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں. تو اس میں کیا علامات سر پیشنٹ کو کیا فیل ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو اب انٹرنل ہرنیا کی بات ہو رہی ہے نا سر, ایکسٹرنل میں تو پیشنٹ کو نظر آ گیا کہ سویلنگ ہو رہی ہے. جی جی بالکل. اس میں کیا علامات ہوں گی؟ اس میں علامات جو ہیں وہ صرف جیسے کہ پیٹ بھرا بھرا لگنا, منہ میں کھٹا پانی آنا, لیٹنے سے تیزابیت ہونا, یا ویسے کھانا کھانے سے تیزابیت ہونے لگنا, یہ اس کی علامت ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی علامت نہیں. یعنی کہ ظاہری علامت کوئی نہیں ہوتی؟ ظاہری کوئی نہیں. اور یہ جس طرح بد ہضمی ہو گئی اور وہ ایک جلن والی فیلنگ ہوتی ہے کھانے کی نالی میں, یہ ہوتی ہے. بالکل. تو سر ہمارے یہاں پر تو جو عام طور پہ جو پیشنٹ ہیں وہ عام طور پر لوکل جنرل پریکٹیشنر یا کوئی ایکس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی معدے کا پرابلم ہے اور وہ کوئی معدے کے السر کا علاج شروع کر دے. اس طرح بھی ہوتا ہے سر؟ زیادہ تر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ معدے کی تیزابیت کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں بہت عرصے تک, اور جب نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا پھر ان کو کوئی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, اور اس کا سب سے جو آسان ٹیسٹ ہے وہ اینڈوسکوپی ہوتا ہے. اینڈوسکوپی کروا لیں, 5 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے, اور اس سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہائٹس ہرنیا ہے. اس میں کرتے کیا سر اینڈوسکوپی میں؟ اینڈوسکوپی میں منہ کے ذریعے ایک کیمرہ ڈال دیتے ہیں, ایک پائپ ہوتا ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے, وہ معدے کے اندر منہ کے ذریعے ڈالا جاتا ہے, منہ کے ذریعے ڈالا جو خوراک کی نالی میں. جی جی بالکل. تو اس سے خوراک کی نالی کا معائنہ بھی ہو جاتا ہے, معدے کا معائنہ بھی ہو جاتا ہے, کوئی السر ہے کہ نہیں, اور ساتھ میں اگر ہرنیا ہو تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اور وہ جو کیمرہ ہے وہ ایک اسکرین کے اوپر ساری اندر کی پکچر دکھا رہا ہوتا ہے, بالکل. اس سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے جی انٹرنل بالکل. ہرنیا. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر ہائٹس ہرنیا ہے تو یہ ایک اس طرح کا ہرنیا ہے کہ اس کی زیادہ تر جو ٹریٹمنٹ ہے یا مینجمنٹ ہے وہ میڈیکل ہے, مطلب کہ اس میں سرجری کا رول آخر میں جا کے آتا ہے. اچھا, تو کس قسم کی ادویات سر دی جاتی ہیں اس کو ہائٹس ہرنیا؟ اس میں زیادہ تر پوسچرل ایڈوائز اور ڈائٹری ایڈوائز دی جاتی ہے کہ اپنا کھانا جو ہے کھانے پینے کی عادتوں میں موڈیفیکیشن کریں, کھانے کی موڈیفیکیشن اس طرح کریں کہ کھانا تھوڑا کھائیں اور بار بار بریک کر دیں, جو کھانا ایک دفعہ میں کھاتے ہیں 2 دفعہ میں کھائیں اور تھوڑی مقدار میں کھائیں. یعنی کہ اس کی فریکوینسی بڑھا دیں, جی, بار بار کھا لیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھا لیں, تھوڑا تھوڑا, تاکہ وہ گزرتا جائے. بالکل ایسے ہی, اور وہ بھرے نہ ہمارا, بھرے نہ. اور دوسرا جو جس بستر پہ لیٹتے ہیں اس کے سرہانے والی سائڈ کو تھوڑا اونچا کر دیں تاکہ کھانا اوپر کی طرف آئے نہ, نیچے کی طرف ہی رہے. کشش ثقل کی وجہ سے اس کے کھانا اوپر نہ جائے. جی ہاں.
تو اس سے کافی حد تک لوگ ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر پھر بھی تذابیت ہو تو جو السر والی دوائیں ہیں وہ دوائیں دے دی جاتی ہیں، تو اس سے کافی حد تک 90% لوگ اسی سے ٹھیک رہتے ہیں، کام چلا لیتے ہیں. ٹھیک نہیں ہوتا یہ، لیکن کام چلتا رہتا ہے اور آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر ان سب چیزوں کے ساتھ بھی اس کی علامتیں بہت زیادہ رہیں، پیشنٹ کھا نہ پا رہا ہو اور آدمی کا وزن کم ہو رہا ہو، تو پھر اس کو آپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس میں کیا کرتے ہیں سر؟ جیسے اس میں تو میش رکھ دیتے ہیں، تو اس میں بھی میش رکھتے ہیں سر؟ اس میں میش نہیں رکھتے، اس میں آپریشن پیٹ کے اندر سے ہوتا ہے، اور اس میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے. تو اس میں معدے کو پہلے کھینچ کے نیچے لے کر آتے ہیں اپنی جگہ پہ، اور پھر اس جو سوراخ بڑا ہو گیا اس کو ٹانکے لگا کے چھوٹا کر دیا تنگ کر دیتے ہیں تاکہ اس سوراخ سے معدہ اوپر چھاتی والے حصے میں نہ جا سکے. بالکل. تو یہ آپریشن پہلے تو اوپن سرجری ہوتی تھی جو کہ کافی بڑا آپریشن ہوتا تھا، لیکن اب لیپروسکوپ کی وجہ سے یہ 3-4 سوراخ کر کے سرجری آسان نہیں، لیکن مریض کے لیے بہت آسانی ہے کہ صرف 3-4 سوراخ ہوتے ہیں اور اس سے سرجری اور وہ اگلے دن سر پیشنٹ گھر جا سکتا ہے؟ اگلے دن گھر چلا جاتا ہے. اور اس میں خون بھی اتنا ریکوائرڈ نہیں ہوتا جیسے ہم عام طور پہ اوپن سرجری میں پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ کافی زیادہ خون کا بندوبست بھی کریں. جی بالکل. تو چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے آپریشن ہو جاتا ہے کیمرے کی مدد سے. بالکل. آخر میں سر میں چاہوں گا کہ یہ ہرنیا کے اوپر بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی، تو ہرنیا کی پریونشن کے حوالے سے، اس سے بچاؤ کے لیے کیا آپ لوگوں کو، پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہرنیا کی پریونشن ہم ایک حد تک کر سکتے ہیں. اس کے بچاؤ کے لیے جو عام ہرنیا بنتا ہے ینگ لوگوں میں بنتا ہے، اس کی تو کوئی پریونشن نہیں ہے. اگر وہ نظر آئے تو آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کو کوئی نہ کوئی اس کا علاج شروع کروا دیں، مطلب کہ آپریشن. دوسرے قسم کے جو ہرنیا ہوتے ہیں جن کو کہ دائمی قبض ہے یا دائمی کھانسی جن کو لگی ہوئی ہے، تو وہ قبض کا علاج کریں یا کھانسی کا علاج کریں، اس کو جاری نہ رکھیں کہ قبض نہ رہے تو ہرنیا بنے گا ہی نہیں. یا جن کے اگر کوئی بڑی عمر میں آ کے 60-70 سال کی عمر میں آ کے یورین کی، پیشاب کی رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب جانا، زور لگانا، تو اس کا علاج فوراً شروع کروا دیں تو پھر ہرنیا نہیں بنے گا. یہی اس کا بچاؤ کے تو یہی طریقے ہیں اس کے. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ڈاکٹر احسن مرزا کی گفتگو سنی جو ہرنیا کے اوپر تھا. تو اگر خدا نہ خواستہ ہرنیا ہو جائے تو اس کا واحد علاج جو ہے وہ آپریشن ہوتا ہے. اور اب جدید سائنسی جو ہے وہ ٹیکنیکس آ گئی ہوئی ہیں جس کی مدد سے ہم کیمرے کی مدد سے بھی آپریشن بڑی بآسانی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیشنٹ اگلے ہی دن اپنے گھر واپس جا سکتا ہے. اور اس کو اگنور نہ کریں، اور صرف یہ ہے کہ کویکس یا جو لوکل ڈاکٹرز ہیں ان پہ اکتفا نہ کریں. اگر آپ کو پیٹ کے حصے میں، ناف کے ارد گرد یا ٹانگ کے اوپر اور پیٹ کے نچلے حصے میں اگر کوئی سوزش نظر آتی ہے جو کہ سونے کے اوپر ٹھیک بھی ہو جائے اور دوبارہ اٹھنے کے اوپر دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو کسی بھی قریبی سرجن سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ اس کا دوائیوں سے ناظرین علاج ممکن نہیں ہے. واحد حل سرجری ہے، اور کوئی اتنی مشکل سرجری نہیں ہے. بڑے آرام سے، جس طرح ڈاکٹر احسن مرزا نے فرمایا کہ میش رکھ کر اس کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے، اور آپ ساری زندگی کے لیے ہرنیا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.